تو اسلام آباد میں مقامی حکومت کا جو پورا نظام ہے نا، وہ سمجھے کہ بالکل ہی بدلنے والا ہے۔ اب اگر کوئی دارالحکومت میں رہتا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے محلے، ان کی گلی اور ان کے شہر کے فیصلے آخر اب کون اور کیسے کرے گا۔ تو چلیں اس بڑی تبدیلی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری تبدیلی کہاں سے رہی ہے؟ اس کی بنیاد ہے ایک سرکاری دستاویز۔ جی ہاں، یہ وہ آرڈیننس ہے جو 12 جنوری 2026 کو گیزٹ آف پاکستان میں شائع ہوا، اور اصل میں یہی وہ کاغذ ہے جو اسلام آباد کے پورے لوکل سسٹم کی نئی شکل بنا رہا ہے۔ تو آج ہماری ساری بات چیت اسی سرکاری حکم نامے کی بنیاد پر ہوگی۔ تو پھر اصل سوال تو یہی ہے کہ بھائی اس قانون سے حقیقت میں کیا بدلنے جا رہا ہے؟ وہ کون سی بڑی تبدیلیاں ہیں جو اسلام آباد میں رہنے والوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہیں؟ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی تبدیلی وہ ہے شہر کے انتظامی ڈھانچے میں۔ سیدھی سی بات ہے، جو پرانا سسٹم چل رہا تھا اسے اب ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پورے اسلام آباد کے لیے صرف ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی، بس ایک۔ اور اب کیا ہے؟ اب اس ایک بڑے ادارے کی جگہ لے رہی ہیں 3 الگ الگ ٹاؤن کارپوریشنز۔ مطلب ایک سینٹرلائزڈ سسٹم سے ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو اب اسلام آباد میں ہوں گی کل 3 ٹاؤن کارپوریشنز، اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو حدود ہیں، یعنی کون سا علاقہ کس کارپوریشن میں آئے گا، وہ قومی اسمبلی کے حلقوں کی بنیاد پر طے کی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو مقامی حکومت کو سیدھا قومی سیاست سے جوڑتا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ اب 3 کارپوریشنز ہوں گی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بھئی ان کو چلائے گا کون؟ ان کی لیڈرشپ کا سٹرکچر کیسا ہوگا؟ تو دیکھیں، ہر ٹاؤن کارپوریشن کی قیادت کا جو ڈھانچہ ہے نا، وہ کافی جامع ہے۔ اس میں ایک میئر ہوگا اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے۔ جتنی بھی یونین کاؤنسلز ہیں ان کے تمام چیئرمین آٹومیٹکلی جنرل ممبر بن جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ معاشرے کے ہر طبقے کو نمائندگی دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، جیسے کہ 4 نشستیں خواتین کے لیے ہیں، ایک کسان یا مزدور کے لیے، ایک تاجر کے لیے، ایک نوجوان کے لیے، اور ایک غیر مسلم رکن کے لیے بھی سیٹ رکھی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس پورے سسٹم کے سب سے اہم اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف، یعنی الیکشن کا طریقہ کار۔ آخر یہ لیڈرشپ چنی کیسے جائے گی؟ اور یہ کوئی سیدھا سادہ عمل بالکل نہیں ہے۔ چلیں اس پورے پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، عوام یعنی عام لوگ صرف یونین کاؤنسل کے جنرل ممبرز کو خفیہ ووٹ سے چنیں گے، بس۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے قدم میں یہی چنے ہوئے ممبران پہلے اپنی یونین کاؤنسل کی مخصوص نشستوں پر لوگوں کو لائیں گے، اور پھر اپنے ہی اندر سے ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے۔ چوتھا قدم، اب تمام یونین کاؤنسلز کے یہ جو چیئرمین ہیں، یہ خود بخود ٹاؤن کارپوریشن کے جنرل ممبر بن جائیں گے۔ اور پھر آخر میں، یعنی 5ویں اور 6ٹھے قدم میں، ٹاؤن کارپوریشن کے یہ سارے ممبران مل کر پہلے اپنی مخصوص نشستیں بھریں گے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے میئر اور 2 ڈیپیوٹی میئرز کا انتخاب کریں گے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ آرڈیننس بالکل صاف صاف کہتا ہے کہ عوام کے پہلے ووٹ کے بعد زیادہ تر جو اندرونی الیکشنز ہیں، یعنی چیئرمین، میئر اور مخصوص نشستوں کا انتخاب، وہ خفیہ ووٹنگ سے نہیں بلکہ شو آف ہینڈز یعنی سب کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے کیا جائے گا۔ یہ طریقہ شفافیت اور دباؤ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ملا جلاؤ یعنی ہائبرڈ سسٹم ہے۔ عوام کا براہ راست ووٹ صرف پہلی سیڑھی تک ہے، یعنی یونین کاؤنسل کے جنرل ممبران کو منتخب کرنے تک۔ اس کے بعد کے جتنے بھی اہم عہدے ہیں، جیسے کہ چیئرمین اور میئر، ان سب کا فیصلہ منتخب نمائندے خود اپنے اندرونی انتخابات سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اس نئے نظام میں مرکزی حکومت اپنا کنٹرول کیسے بڑھا رہی ہے۔ اس آرڈیننس میں کچھ ایسی شقیں شامل کی گئی ہیں جو سیدھی مقامی حکومتوں کے اختیارات کو کم کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ایڈمنسٹریٹر کے کردار میں کی گئی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی مقامی حکومت کام نہیں کر رہی تو مرکزی حکومت ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے جو اس کے سارے اختیارات استعمال کرے گا۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پہلے یہ تقرری صرف 6 مہینے کے لیے ہو سکتی تھی، اب اس مدت کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ 2 اور بڑی تبدیلیاں ہیں۔
ایک تو یہ کہ اب مقامی حکومت کوئی بھی نیا ٹیکس لگانے سے پہلے مرکزی حکومت سے اس کی منظوری لینے کی پابند ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ حکومت مقامی اداروں کو ایسی ہدایات دے سکتی ہے جن پر عمل کرنا ان کے لیے لازمی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ دونوں ہی باتیں مقامی حکومتوں کی خود مختاری کو سیدھا سیدھا کم کرتی ہیں۔ تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سے اہم ترین نکات ہیں جو اس نئے آرڈیننس سے ہمیں یاد رکھنے چاہیے؟ اس پورے تجزیے کے 3 سب سے اہم ٹیک اویز ہیں۔ پہلا، ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی ایک بڑے ادارے کی جگہ اب 3 چھوٹے ادارے ہوں گے۔ دوسرا، ایک ٹیئرڈ یعنی درجہ بند انتخابی نظام، جس میں عوام کا کردار صرف شروع میں ہے اور اہم فیصلے اندرونی طور پر شو آف ہینڈ سے ہوں گے۔ اور تیسرا، مرکزی نگرانی میں اضافہ، جس سے حکومت کا مقامی معاملات، خاص طور پر ٹیکس اور انتظامیہ پر کنٹرول کافی بڑھ گیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، یہ جو نیا نظام ہے جو ایک طرف تو اختیارات کو نچلی سطح پر بانٹ رہا ہے، لیکن دوسری طرف انتخابی عمل کو پیچیدہ بنا رہا ہے اور مرکزی نگرانی کو بھی مضبوط کر رہا ہے، یہ نظام اسلام آباد کے شہریوں کی روزمرہ زندگی پر آخر کیا اثر ڈالے گا؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔